اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام عزائے امام حسین علیہ السلام آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں، اور یہ وہ ایام عزا ہیں، کربلا کے دن ہیں۔ کربلا نہ صرف ایک تاریخ ہے ہمارے لیے، کربلا ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک درس زندگی ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم کربلا میں مختلف کیریکٹرز کو ڈسکس کریں گے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے کس طرح امام پر جاں فشانی کی۔ آج جس صحابی امام حسین علیہ السلام، جس شہید کربلا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاب کلبی ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کا نصرانی یعنی مسیحی شہید تھا، امام کا مسیحی ناصر تھا۔ کربلا میں 10 محرم سے کچھ دن پہلے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں سے باہر آئے اور بیابان میں لگے ہوئے ایک خیمے کی طرف امام حسین علیہ السلام جناب سید الشہداء تشریف لے کر جاتے ہیں، اور ایک خیمے کے باہر آ کر رک جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا خاتون، ایک ضعیف عورت خیمے سے باہر آتی ہے۔ جناب سید الشہداء سوال کرتے ہیں، اے ضعیفہ، کیا اکیلی رہتی ہو اس خیمے میں؟ کہتی ہے، نہیں، میرا بیٹا بھی رہتا ہے، بہو بھی رہتی ہے، لیکن بیٹا کام پر گیا ہے، جنگل میں جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، کیا کوئی تنگ دستی، کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے تمہیں یہاں رہنے میں؟ کہنے لگی، نہیں، آپ کون ہیں جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ کہا، بتاؤ کوئی پریشانی ہے تو؟ کہا، نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس اس خیمے میں کبھی کبھار ہمیں پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ اب یہ ضعیفہ جانتی نہیں تھی یہ کون سی ہستی ہیں، لیکن شرافت، کرامت اور نور اتنا تھا اس بزرگوار ہستی کا کہ بغیر سوال کیے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جناب سید الشہداء خیمے کی بیک سائڈ پہ آئے۔ خیمے کی پشت پر سید الشہداء کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ میرے مولا نے اس نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زمین پر ایک پتھر ہٹایا۔ جب اس پتھر کو ہٹایا تو پانی کا ایک چشمہ پھوٹا۔ جب یہ چشمہ اس نے دیکھا تو سوال کیا، آپ کون ہیں؟ امام نے بس اتنا کہا کہ جب تمہارا بیٹا آ جائے، وہاب آ جائے، تو اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب تمہارے پاس آئے تھے۔ اب یہ خاتون کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، مسلمان نہیں ہے، نام پہلی بار امام حسین علیہ السلام کا سنا، کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا، شام کا وقت آیا، وہب اپنے خیمے میں آیا اور کیا دیکھا کہ خیمے میں ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے کبھی وہب نے زندگی میں محسوس نہیں کی، اور اپنی ماں سے سوال کیا۔ جب چشمے کی طرف دیکھا، خوشبو کو دیکھا، بہت حیران ہوا، تعجب انگیز انداز میں ماں سے سوال کرتا ہے، اماں، ہمارے خیمے میں کوئی آیا تھا کیا؟ یہ پانی کا چشمہ کہاں سے اور یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، ہاں بیٹا، ایک شخص آیا تھا جو اپنا نام حسین ابن علی بتا رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے خیمے میں، تو یہ چشمہ اس کی کرامت سے یہاں پر پھوٹا ہے، اور یہ خوشبو بھی جب سے وہ ہستی ہمارے خیمے میں آئی ہے، یہ خوشبو ہمارے خیمے سے جا نہیں رہی۔ وہب نے کہا، اماں، کیا کوئی کچھ کہا انہوں نے؟ کہا، ہاں، آپ کو سلام پہنچایا اور کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے۔ جب وہب نے یہ سنا، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں میں آئے۔ بس عزیزوں، چند لمحے کی وہ ملاقات تھی
کہتے ہیں نا ان الحسین مصباح الدجا والسفینۃ النجا، کیوں حسین ابن علی کشتی نجات ہیں، کیوں حسین ابن علی سفینہ نجات اور چراغ ہدایت ہیں۔ وہ چند لمحوں کی ملاقات تھی کہ ایک عیسائی شخص کو جب ملاقات کی امام حسین سے، مجھے نہیں معلوم کیا گفتگو ان دونوں کے بیچ میں ہوئی کہ چند ہی لمحوں میں وہب خیمہ ابا عبداللہ سے باہر آتا ہے اور خود بھی اپنی فیملی سمیت اپنی بیوی، اپنی زوجہ اور ماں کو، تینوں یہ شخص اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور نہ صرف اسلام قبول کر لیتے ہیں بلکہ اپنے خیمے کو وہاں سے اکھاڑا انہوں نے بیابان سے، کسی سفر پر جا رہے تھے، سفر کے بیچ میں وقت توقف کیا تھا انہوں نے، خیمے کو اکھاڑا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ اپنے خیمے آ کر لگا دیے۔ جب یہ خیمہ لگایا 10 محرم کا دن آیا چند دن بعد، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاب کلبی کا عاشور کا دن وہاب کلبی کی شادی کا 16واں یا 17واں دن تھا، اتنی جلدی شادی ہوئی تھی۔ اب کسی کی 16-17 دن کی شادی ہو، اس خاتون کے دل میں، اس شوہر کے دل میں کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، کتنی آرزو ہوتی ہیں کہ ہم زندگی کے سفر کو کس طرح گزاریں گے، زندگی میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، کتنی خواہشات کا عروج ہوتا ہے انسان کی زندگی کا یہ وقت۔ لیکن بس ہدایت اسی کو کہتے ہیں، نہ زوجہ نے کوئی سوال کیا نہ شوہر نے کچھ کہا، اپنا خیمہ آ کر حسین ابن علی کے خیمے کے قریب انہوں نے لگا دیا۔ اور جب 10 محرم کا دن آیا، ماں نے بلایا اپنے بیٹے کو، کہا بیٹا سنا ہے آج قربانیاں ہوں گی، بیٹا کہیں مجھے سیدہ کے سامنے، جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کہا ماں پریشان نہیں ہوں، آپ کو سرخرو کروں گا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے۔ اب جب عاشور کا دن آیا، قربانیاں پیش ہوتی رہیں، وہب نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اجازت مانگی، مولا اجازت دیجیے، امام نے رخصت کی اجازت دی۔ اس کے بعد اپنے خیمے میں آیا، اپنی ماں سے اجازت لی، ماں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری لاش چاہیے، وہ لاش، وہ جان جو حسین ابن علی پر قربان ہو جائے، مجھے ایسی زندگی تمہاری چاہیے۔ اب جب زوجہ کے خیمے میں آیا، جوان تھی، 16-17 دن کی شادی تھی، شوہر مرنے کی اجازت لینے کے لیے آ رہا ہے، روکا تو نہیں، جا رہے ہو لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرنا۔ وہاب نے کہا کیا وعدہ کروں؟ کہا جب جاؤ گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے، وہاب جب جنت میں جانا تو جناب سیدہ کے پاس میری بھی شفاعت کرنا، تنہا جنت میں نہ جانا۔ وہاب نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن زوجہ کی معرفت دیکھیں، کہا نہیں ایسے نہیں، آؤ میرے ساتھ امام حسین کے خیمے میں چلتے ہیں اور مولا کے سامنے مجھ سے یہ وعدہ کرو۔ دونوں میاں بیوی سید الشہداء کے خیمے میں تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے دونوں میاں بیوی کو آتے دیکھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زوجہ قریب آئی، کہا مولا کچھ دن ہوئے ہماری شادی کو اور میں اپنے شوہر کو آپ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں، مجھے ذرا برابر بھی پچھتاوا یا سوچنا نہیں پڑ رہا کہ آپ پر اپنے شوہر کو قربان کر لوں، لیکن آپ سے ایک خواہش ہے میری۔ کہا مولا نے فرمایا کیا خواہش ہے اے زوجہ وہب؟ کہا مولا یہ خواہش ہے کہ میرا وہب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ سے یہ خواہش ہے کہ وہب میرے سامنے آپ وعدہ کرے، آپ کے سامنے مجھ سے وعدہ کرے کہ جب یہ چلا جائے گا اور جنت میں جائے گا تو میرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے وہب تمہارے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ امام حسین سے اس نے کہا مولا ایک دوسری خواہش بھی میری ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مولا میں بہت تنہا پڑ جاؤں گی، وہ آپ کے جانے کے بعد مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے اہل حرم کے ساتھ جہاں جہاں وہ جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں،
جہاں جہاں زینب کبریٰ جائیں گی میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ امام کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے، سر کو جھکا لیا امام نے اور خاموشی اختیار کر لی، بس اتنا، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا۔ اب کیوں اس بات کا جواب نہیں دیا یہ سنیے گا۔ 10 محرم کا دن تھا، وہاب جب گئے جنگ کرنے کے لیے، بہت خوبصورت جنگ کی، جوان تھا، جوان مرد تھا، جنگ کی، اور زخمی حالت میں خون بھرے کرتے کے ساتھ ماں کی خدمت میں آیا۔ اماں اب تو راضی ہو مجھ سے؟ کہا نہیں بیٹا، ابھی راضی نہیں ہوں، جب تمہارا کٹا ہوا سر دیکھوں گی حسین کی راہ میں تب تم سے راضی ہوں گی، جانا اب واپس مت آنا۔ کہا ماں میں واپس آنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں بس آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ آتی ہے۔ کہا بیٹا واپس مت آنا۔ جب گیا، ظالموں کو پتہ چلا کہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، اور امام حسین کی راہ میں خود کو قربان کر دیا، ایسا وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا وہاب کا، لمحوں میں سر تن سے جدا کر کے، ہوتا ہے نا دوسرے مذہب سے یہ کنورٹ ہوئے تھے، کٹے ہوئے سر کو اٹھا کر وہاب کی ماں کی طرف پرتاب کیا، پھینکا اور کہا دیکھو اے ام وہب، تم ایمان لے کر آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، حسین پر ایمان لے کر آئی تھی، دیکھو تمہارے بیٹے کے ساتھ حسین نے کیا کیا۔ اب جب ام وہب نے اپنے پاؤں کے سامنے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا تو سر کو اٹھا کر واپس دشمن کی طرف پھینکا اور کہا جو خدا کی راہ میں قربانی ہم دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ جب یہ واپس پھینکا تو بہت غصہ آیا دشمن کو کہ ایسے، ہم کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ تو علی کی آغوش کی پلی ہوئی تھی، یہ تو ایک کربلا کی وہ خاتون ہے جو چند دنوں کی مسلمان ہے، ان کا جذبہ اور ان کی معرفت دیکھیں، پرتاب کیا سر کو کہ ہم خدا کی راہ میں دی ہوئی قربانی کو واپس نہیں لیتے۔ اب جب وہاب کا لاشا آیا، زمین پر گرا، سر تو تن سے جدا ہو چکا تھا، وہاب کی زوجہ آئی شوہر کی لاش کو دیکھنے کے لیے، جب شوہر کی لاش کے قریب آئی اور کیا کہا اس زوجہ نے، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے درس زندگی ہے، کربلا ایک تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے کیریکٹر سازی کی درسگاہ ہے کربلا۔ آئی شوہر کی لاش کے پاس اور کہا ہنیئا لک یا وہب، اے وہب تجھے جنت مبارک ہو، لیکن اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ اب جب دشمن نے یہ بات سنی کہ کوئی گریہ نہیں، کوئی زاری نہیں، جوان بیوی جوان شوہر کی لاش پر کہہ رہی ہے جنت مبارک ہو، وہ میاں بیوی جو عیسائی تھے، بہت غصہ آیا اور ایک ظالم نے نیزہ اٹھا کر وہاب کی زوجہ کے سر میں ایسے مارا کہ یہ دونوں میاں بیوی وہیں پر شہید ہو گئے، اور یہ کربلا کی واحد خاتون ہے جو جنگ میں، واحد خاتون ہے جو کربلا میں شہید ہوئی۔ تو عزیزان محترم، یہ وہاب نصرانی تھے، ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔